اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے ایمان والوں، ویسے تو ہدایت سب کی ضرورت ہے، پورے دنیا کے ایمان والے غیر ایمان والے سب کی ضرورت ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن جو ہم لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں الحمدللہ، تو یہ ویڈیو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے جنرل طریقے سے، عمومی طور سے، اور امت مسلمہ کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اپنے اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں کے لیے خاص طور سے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا سلسلہ میں سیریل وائز ڈال رہا ہوں کہ اسلام کے 5 بنیادی ستون، 5 استھمب ہیں، 5 بنیاد ہے، ان جو پلرز ہیں، 5 پلرز، 5 ستون ہیں، ان میں سے توحید والا آگے ویڈیو جا چکا ہے۔ آج اسلام کے دوسرے ستون یعنی نماز کی بات ہوگی۔ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے نماز / عبادت، آگے سوالیہ نشان، بیچ میں نے ہندی میں لکھ دیا نماز / عبادت، آگے پرشن واچک چنھ، اور اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے نماز / صلاح، آگے کوشچن مارک، یعنی نماز کو، نماز فارسی الفاظ ہے، نماز فارسی الفاظ ہے اور اس کا عربی ہوتا ہے صلاح یا صلاۃ، صلاۃ یا صلاح، نماز کو عربی میں صلاح کہتے ہیں یا صلاۃ، اور نماز خود فارسی الفاظ ہے۔ لہذا 5 وقت کی نمازیں ہم سب پر جو فرض ہیں، صبح سے لے کے رات تک، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نمازوں کے متعلق دنیا بھر کی چیزیں قرآن میں، حدیث میں بھری پڑی ہیں، اتنا کہہ دے جائے تو انسان کی زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن چھوٹے سے ویڈیو میں نے اپنا لائیو ریکارڈنگ آگے کیا ہوا ہے۔ دیکھو اس وقت نماز دکھوں اور غموں کا علاج ہے، اوپر لکھا ہوا ہے اردو میں، اگر پڑھ لیں آپ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم یا پریشانی لاحق ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1319، اوپر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد میرا لائیو ریکارڈنگ آ رہا ہے، میں نے قرآن سے اور حدیث سے جتنا ہو سکتا تھا ایک ویڈیو میں، چھوٹے سے ویڈیو میں نے اس کی لائیو ریکارڈنگ کر دی ہے۔ وہ لائیو ریکارڈنگ میرا آ گیا، پہلے سن لیں، اس کے بعد ویڈیو کے بعد تھوڑی سی بات اور کریں گے انشاءاللہ۔ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پورے دنیا کے امت مسلمہ، سلسلے وار سلسلہ ویڈیو کا ڈال رہے ہیں، جیسے کہ آگے جا چکا ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں 5 ستون، یا ہندی میں کہہ لیں 5 استمبھ، یا انگلش میں کہہ لیں 5 پلرز۔ تو 5 ستون، اسلام اسی 5 ستون پہ کھڑا ہے، کھمبے پہ۔ پہلا توحید یا ایمان، اس کا الحمدللہ ویڈیو جا چکا، اور آج تذکرہ ہے، تعلیم ہے۔ دوسرے ستون، اسلام کا دوسرا ستون نماز، میں نے توحید والے ستون میں ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو 5 ستون ہیں اسلام کے، سمجھدار کے لیے تو بالکل آسان ہے، اور بے سمجھوں کے لیے پوری زندگی گزر جائے گی، سمجھ میں نہیں بات آئے گی۔ جیسے توحید لے لیجئے، پہلا ستون، اسلام کا پہلا ستون توحید، تو توحید پہ پوری زندگی لگ جائے بولنے میں تو آدمی نہیں سمجھ پائے گا، نہ عقل، بے سمجھ نہیں سمجھ پائے گا، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، طاقت میں، ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کریے، اللہ کی عبادت کیجئے، توحید ہو گئی۔ سمجھنے والے کے لیے 1 منٹ میں توحید سمجھ میں آ گئی، اور نہ سمجھنے کے لیے پوری دنیا کا اس کو کتاب پڑھا دیں، سمجھ میں نہیں آئے گی توحید۔ لہذا
اسلام کے 5 ستون ہیں، انہی پہ اسلام مذہب کھڑا ہوا ہے۔ ان 5 پہ پوری طریقے سے ہم کو آپ کو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، گواہی دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو سب کو 5 ستون پہ عمل پیرا ہونا ہی ہوگا، تبھی دنیا میں عزت اور سکون ملے گی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ تو الحمدللہ 5 ستون کے متعلق تو ویڈیو جا چکا ہے، اور 5 ستون میں سے جو پہلا ستون توحید یا ایمان والا کلمہ، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو توحید والا ستون کا اس کا بھی ویڈیو جا چکا۔ آج دوسرے ستون یعنی نماز کے متعلق بات ہے۔ 10 15 20 منٹ کے ویڈیو میں پوری بات سمیٹی نہیں جا سکتی، لیکن ٹارچ جلا کے روشنی دکھائی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اوپن مائنڈڈ انسان ہونا چاہیے، اس کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ لہذا نماز کے متعلق دنیا بھر کی باتیں کی جائے تو زندگی کم پڑ جائے گی نماز کی فضیلت کے لیے، 5 وقت کی جو ہماری نماز ہیں، نماز کی فضیلت کے لیے، لیکن بہت امپورٹنٹ 3 4 باتیں جو کہہ دی جائے، اس سے بڑی بات میری نگاہ میں دنیا میں نہیں کچھ ہو سکتی کہ نماز کو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے بتایا گیا ہے۔ 3 مثال لے لیجئے، تینوں سب بڑی سے بڑی ہیں۔ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مکمل نہیں ہے، ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا میرے آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری آئیے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے خزانے کی چابی نماز ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب کچھ موجود ہے جو ہر کسی انسان کو، جنات کو، کسی مخلوق کو چاہیے، اور اللہ کے خزانے کی چابی نماز ہے۔ تیسری غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر رنج، غم، مصیبت کا علاج نماز ہے۔ تو یہ 3 تو موٹی موٹی چیزیں میں نے ویسی بتا دیا۔ اب تھوڑا سا میں کتاب پڑھ کر کے تھوڑی سی دلیل اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے، جو ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے خزانے کی کنجی ہے نماز۔ اور اس کے لیے قرآن میں دنیا بھر کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 5 میں، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت کہتے ہیں، قال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور آدمی بے حیائی اور برے کاموں سے روک جائے تو نیکی کا ہی کام کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وقال تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی جس کا ترجمہ یہ ہو گیا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں کہا، قل لعباد الذین آمنوا یقیمون الصلاة وینفقوا
مما رزقناہم سرا وعلانیا من قبل ان یاتی یوم لا یبعو فیہ ولا خلال۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 31، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خفیہ اور کچھ اعلانیہ بھی خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اس دن سے پہلے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی اور کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ یہ سورہ ابراہیم کا ترجمہ تھا۔ سورہ ابراہیم میں ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا ہم لوگ ہمیشہ مانگا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریاتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا اکثر ہم لوگ مانگا کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریاتی وربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم ہے۔ اس کا ترجمہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیجیے، بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ نے کہا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت تھی۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا کہا، بہت بہترین لگتا ہے جب یہ قرأت کیا جاتا ہے سورہ جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کے طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح کے دوسرے مشاغل کو چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ 5 ستونوں، 5 پلرز، 5 استمبھ، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا
بار بار وہی بات کو گھما کے اشارہ کہ اگر عقلمند آدمی ہے تو اس کے لیے 1-2 حدیث کافی ہے، 1-2 قرآن کی آیت کافی ہے ہدایت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اگر بدبخت ہے، روح اس کا، ایمان اس کا تازہ ہی نہیں ہو رہا ہے، لوڈ نہیں لے رہا ہے، تو جتنی قرآن 114 صورتیں قرآن میں اتر گئی سب سنا دیجئے، پوری قرآن اس کے گلے میں لٹکا دیے، کیا فائدہ۔ اب لاسٹ میں 2 حدیثیں اور ہیں وعید کہ نماز چھوڑنے پر وعید ہے، نماز کے چھوڑنے پر وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 246، مسلم شریف کی حدیث نمبر 246۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1078، یعنی کفر اور ایمان کے بیچ صرف نماز ہے۔ جو نماز 5 ٹائم کی پابندی کے ساتھ آدمی پڑھے گا وہ مومن اور مسلمان وہی مومن اور مسلمان ہے۔ اگر نماز بنا شرعی عذر کے لوگ چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے عادی ہیں، ان سب حدیث اور بہتری اور متعدد حدیثیں ہیں، ان کے متعلق وہ ایمان سے، اسلام سے باہر چلے گئے۔ اب انہیں آپ کافر کہیں، مشرک کہیں، جو سمجھ میں آئے کہہ لیں۔ لہذا ویڈیو کے آگے پیچھے بھی میں تھوڑی سی تمہید میں اور دعائیں بھی کروں گا، ویڈیو بڑی نہ ہو، آپ لوگ بور نہ ہو، اپنی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ضرور نکالیں تھوڑا سا وقت۔ لہذا اسلام کے 5 پلرز اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 ویڈیوز جائیں گے۔ 5 پلرز والا جا چکا، توحید والا اس کے بعد گیا، آج یہ نماز اعلیٰ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ دوسرا پلر اسلام کا ہو گیا، توحید ایک گئے، اس کا ویڈیو گیا، آج نماز کا ویڈیو جا رہا ہے، باقی ابھی 3 بچے ہیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج، انشاءاللہ سب کا ویڈیو اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے گا تاکہ آپ لوگ سنتے رہیں۔ ہم آگے پیچھے ویڈیو میں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پورے امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو عمومی طور سے اور پورے امت مسلمہ کو خصوصی طور سے، مجھے بھی آپ سب لوگوں کو اسلام کی بات سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں سنی باتوں سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے ہم سب کے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ہم سب کو جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے سنا، میں نے کہا نا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اعلیٰ 1 نمبر کی ورجنل اور سب سے ٹاپ 1 کی چیز ہے ہدایت۔ اور جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ جب ہدایت مل گئی تو ایمان مل گیا، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد عمل پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ 5 جو پلرز ہیں، پہلا پلر توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کو صرف وحدہ لا شریک مان کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو اس کے ذات، صفات یا طاقت یا کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا نماز، نماز کے لیے ایک حدیث میں آیا ہے، کئی حدیثوں میں آیا ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب نماز کے بارے میں ہوگا۔ کل روز حشر میں کوئی ہل نہیں سکے گا جب تک اپنی حساب کتاب، نماز کا حساب کتاب نہ دے دے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے جس کی نماز اچھی نکل گئی اس کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ اچھے نکل جائیں گے، گویا کہ آخرت میں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہٰذا ویڈیو بڑی نہ ہونے پائے اس لیے میں نے جان بوجھ کے جلدی میں شارٹ کٹ ویڈیو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا اللہ رب العزت ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہو، ان کے اسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہو،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام دنیا میں سچا پکا مذہب اسلام لے کے آئے، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، دعا کیا، استغفار کیا، اللہ کی مدد مانگا، اور ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کو ملی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے۔ پوری زندگی اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ سب کو توحید پرست مسلمان بن کے صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، اور پوری زندگی ہم سب کو کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، انا سے، نفاق سے، فرقہ بندی سے ہم سب کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، ساری برائیوں سے حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، پہلے رب اس کے بعد سب، آمین آمین یا رب العالمین۔